امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، یالی چپکنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 8، مریم۔ آپ راز کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جھوٹ کے ساتھ کبھی نہیں۔ یہ 3 لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگی ایک المناک حادثے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ ایک معصوم نوجوان عورت مریم، ایک گھٹیا پروسیکیوٹر اوکتائی اور ایک انتقامی آدمی سواش۔ ایک برسات کی رات مریم اور اوکتائی نے ایک عورت کو اپنی کار سے ٹکر مار دی جس نے جان بوجھ کر سواش کی بیوی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو قتل نہیں کیا۔ اگرچہ اوکتائی پہیے کے پیچھے تھا، مریم ایک پروسیکیوٹر کے طور پر اس کی ساکھ کی حفاظت کے لیے اس جرم کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے۔ تاہم اوکتائی کو اس مقدمے میں مقرر کیا جاتا ہے جس میں مریم کو سزا ملنی ہے۔ اب اس کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اسے اور اس کے جرم دونوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ مفادات کا حتمی ٹکراؤ ہے کیونکہ جو چیز مریم کے لیے سب سے پہلے آتی ہے وہ اوکتائی ہے، دوسری طرف اوکتائی اس میں خالصتاً اپنے لیے ہے۔ نمبر 7، سلا۔ سلا ایک نوجوان لڑکی ہے جو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے خاندان اور اس کی جڑوں سے چھین لی جاتی ہے۔ اسے استنبول لے جایا گیا جہاں اسے ایک امیر خاندان نے گود لیا جو اسے بتاتا ہے کہ اس کا سارا خاندان مر گیا ہے۔ اگرچہ ایک مشرقی اصل سے ہے، سلا ایک جدید مغربی انداز میں پرورش پاتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے نام نہاد مردہ خاندان اور ان کی پسماندہ روایات سے ملتی ہے تو اس کی کامل زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا حقیقی باپ اچانک نمودار ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی ماں مر رہی ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے مار دین جاتے ہیں۔ اس کی زندگی جلد ہی بدل جاتی ہے جب اسے اپنے بڑے بھائی کی جان بچانے کے لیے بوران آغا سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو کہ ایک مکمل اجنبی ہے۔ نمبر 6، آسی۔ 3 نسلوں سے کوزجولو خاندان انطاکیہ میں ایک نمایاں شجر کاری کا مالک ہے۔ اس فارم کو زندہ رکھنا ان کا اولین مقصد ہے۔ مالک احسان کوزجولو اور اس کی بیٹی آسی اپنی زمین کے لیے کام کرتے اور رہتے ہیں۔ برسوں پہلے دمیر کی والدہ ایمینے اور خالہ سہیلا کوزجولو فارم پر کام کرتی تھیں جب تک کہ اس کی ماں اپنے 2 بچوں دمیر اور میلک کے ساتھ آسی نامی قریبی ندی میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کے بچے دمیر اور میلک بچ جاتے ہیں اور وہ اپنی خالہ سہیلا کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ دمیر ایک امیر تاجر کے طور پر اپنے آبائی شہر لوٹتا ہے۔ ان حالات کے بارے میں جو اس کی ماں کی موت کے منہ میں لے گئے اس کے بارے میں اب بھی پریشان ہے۔ وہ آسی سے ملتا ہے اور فوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تاہم کوزجولو خاندان اور دمیر کے خاندان کی زندگیاں ماضی سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں جو کہ مسلسل درمیان میں آتی دکھائی دیتی ہیں۔ نمبر 5، غدار۔ جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا۔
اب 2 سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے، گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے۔ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریک انڈرورلڈ کو راستہ دے دیا ہے۔ آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تک کہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک تعاقب میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکچاتے ہوئے ایک پیشہ ور ہٹ مین بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے، لیکن ایک ہٹ مین کو بھی ایک کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات غیر معمولی حالات ایک عام آدمی کو ہیرو میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 3، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا، جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر نے گل جمال پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی کسی سے پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2، کان چیچک لیری۔ کان چیچک لیری دلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا تھا۔ تقدیر اس وقت فون کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہی شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ نمبر 1، اشک، منطق، انتقام۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جد و جہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی، جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ اور مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عین قریب ایسرا خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔